اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 and 5، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، آیت نمبر 4 اور 5۔ آیت نمبر 4، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو ہے آیت، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب کہا اذ قال یوسف، تو یاد کرو جب کہا یوسف نے علیہ السلام لے ابی ہے اپنے فادر سے، اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی کہ اے میرے ابا، اے میرے فادر، انی رأیت کہ یقیناً میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں نے دیکھا ہے، ویژن دیکھا ہے، رأیت احد عشر یعنی کہ 11، تو میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، کوكبن ستارے، تو میں نے دیکھا 11 ستارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، رأیتہم کہ میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین، رأیتہم لی ساجدین یعنی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خواب میں دیکھا، جو کہ 11 بھائی اور دونوں ماں باپ جو ہیں، ماں تو ان کی سگی ماں نہیں تھی زندہ، لیکن وہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدہ مطلب ان کو کر رہے، یوسف علیہ السلام کو۔ Behold, Joseph said to his father, O my father، تو انہوں نے کہا کہ او میرے ابا، I did see 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrate themselves to me۔ یہ انہوں نے کہا اپنے فادر سے۔ اس کی نوٹ ہے 1632۔ For the parable, all that is necessary to know about Yusuf alayhi salam is that he was one of the chosen ones of Allah۔ یعنی تمام جو بھی اندر قصے یا جو بھی جس طرح کے سب جو بھی ضروریات ہے، یعنی مطلب جاننے کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے تھے۔ For the story it is necessary to set down a few more details، لیکن چونکہ ان کا جو بیان ہے اس کے اندر تھوڑی اور بھی ڈیٹیلز یعنی اور تفصیل جو ہے وہ اور چاہیے۔ His father was Yaqub علیہ السلام، also called Israel, the son of Ishaq علیہ السلام, the younger son of Ibrahim علیہ السلام. The elder son having been Ismail علیہ السلام, whose story is told in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 124 to 129۔ تو یہاں پر یہ ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو فادر ہیں وہ ہے یعقوب علیہ السلام، جن کا ٹائٹل اسرائیل بھی تھا، اسی لیے بنی اسرائیل، یعنی جو اسرائیل کے پورے جو ہے سارے کے سارے وہ بیٹے اور بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کے
پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، کیونکہ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 124 سے 129 129 تک. ابراہیم علیہ السلام may be called the father of the line of Semitic prophecy، یعنی جو بھی سیمیٹک جو لائن ہے پوری، اور وہ سیمیٹک لائن پوری مطلب یہی ہے کہ جوز، کرسچن اینڈ مسلمس، یہ سب سیمیٹک ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے وہ مطلب ہے سب کے جو پیٹریارک. یعقوب علیہ السلام had 4 wives. یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی 4 بیویاں تھیں. From 3 of them، ان میں سے جو 3 تھی نا، تو وہ 3 کے جو he had 10 sons، 3 بیویاں جو تھی ان میں ان کو 10 بیٹے ان 3 بیویوں سے تھی. In his old age he had from Rachel عربک ورڈ راہل، یعنی کہ جو ان کے مطلب کافی جب اولڈ ایج میں آ گئے تھے تو ان کی جو بیوی ریشل، جن کا عربی نام راہل تھا، a very beautiful woman، بہت خوبصورت تھی وہ. 2 sons، ان کے 2 بیٹے ہوئے، یوسف علیہ السلام اینڈ بنیامین علیہ السلام، یعنی مطلب ان کے مطلب بنیامین the youngest one. تو یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور باقی مطلب نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے مطلب ان کے بھائی تھے. The place where Yaqub alayhi salam and his family and his flocks were located was in Canaan، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی فیملی، پھر ان کے سارے پورے جو بھی جانور تھے، بھئی اونٹ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، بھیڑ بکریاں ہوں گی، تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سب ان کا پورا کے پورا کنبہ کنان کے اندر سیٹلڈ تھا. اینڈ از شون بائی ٹریڈیشن نیئر ماڈرن نبلس اینشینٹ شکیم، یعنی سم 30 miles نارتھ آف جیروسلم، یعنی جیروسلم سے 30 مائل اتر یعنی نارتھ کی سائڈ میں جو اینشینٹ شکیم تھا، ابھی ماڈرن نیبلس ہے، وہ جگہ تھی. The traditional site of the well into which Yusuf alayhi salam was thrown by his brothers is still shown in the neighborhood. اور اسی جگہ کے بازو کا یعنی کہ مطلب جو بازو کا جو مطلب لینڈ ہے، وہاں پر ہی وہ کنواں تھا جس کے اندر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ یہ ہے 1633. یوسف علیہ السلام واز اے میئر لیڈ، یعنی وہ ایک لڑکے تھے، بچے، بٹ ہی واز ٹرو اینڈ فرینک اینڈ رائچیس، کیونکہ وہ بہت سچے تھے اور ہر بات کو پورا ایک دم فرینکلی بول دیتے تھے، اور وہ بہت ہی نیک تھے، دیانت دار. ہی واز اے ٹائپ آف مینلی بیوٹی اینڈ ریکٹیٹیوڈ، یعنی وہ مطلب ان کے اندر جو ایک مرد کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی تھی، لیکن ان کی ایمانداری، ان کی دیانت داری، استقامت، یہ سب بھی بہت تھا، یعنی اپرائٹنس. His father loved him dearly. ان کے والد جو ہے یعقوب علیہ السلام، وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے. His half brothers were jealous of him and hated him. مگر وہ جو سوتیلے بھائی تھے 10، وہ ان سے بہت ہی جلتے تھے اور ان سے نفرت بھی کرتے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی فیورٹ ہو ماں باپ کا تو باقی کے بھائی بہن اس پہ جلتے ہیں، خواہ سگے ہو یا سوتیلے. His destiny was prefigured in the vision. اور ان کو آگے ان کا کیا ہونے والا ہے، مطلب وہ کس طرح سے مطلب اللہ ان کو نوازنے والا ہے، ان کو مطلب بلند مرتبہ دینے والا ہے، وہ سب وہ ویژن جو خواب انہوں نے دیکھا اس سے ظاہر تھا. He was to be exalted in rank
above his 11 brothers, اور ان کو ان کے جو 11 بھائی تھے جو انہوں نے خواب میں ستارے دیکھے 11، تو اللہ جو ہے وہ ان بھائیوں سے ان کا مرتبہ بہت بلند کرنے والا تھا. اینڈ ہز فادر اینڈ مدر، جو کہ سن اور مون جیسے انہوں نے دیکھا نا خواب میں سورج اور چاند، تو وہ ماں باپ ہیں. بٹ ایز دا سبسیکوینٹ اسٹوری شوز، لیکن جیسے کہ ابھی یہ کہانی جو قصہ چل رہا ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہی نیور، اور یہ نہیں یعنی مطلب جب یہ کہانی جو قصہ چل رہا ہے ہی نیور لاسٹ ہز ہیڈ، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ مطلب اپنے اندر سر میں جیسے بولتے نا ایک گھمنڈ یا غرور کو تم آنے دو، بٹ آلویز آنرڈ ہز پیرنٹس اینڈ ری پیڈ ہز بردرز کرافٹ اینڈ ہیٹریڈ with forgiveness and kindness. تو جیسے کہ ابھی یہ قصہ جو ہے یہ آگے چلے گا اور بتائے گا کہ کس طرح سے ان کو کامیابی ملتی ہے زندگی میں اور کتنا بڑا رتبہ اور ان کو ملتا ہے. لیکن پھر اس کے اوپر انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ وہ سب چیز جیسے مطلب اس کی وجہ سے وہ بہت ہی گھمنڈ میں آ گئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ کی، والدین کی ہمیشہ عزت کی، ان کو بہت رسپیکٹ دیا، اور اپنے بھائیوں کی چالاکیاں، ان کی نفرتیں اور انہوں نے جو بھی چالیں چلی تھی اس سب کے لیے انہوں نے ان کو معاف کیا اور ان کے ساتھ کائنڈنس یعنی بہت ہی نرماس شو کی. آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. انہوں نے کہا، ان کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے. یا بنیا جو بولنا ہے تو یعنی اے میرے پیارے بیٹے، یعنی بڑے پیار سے بلانا ہوا یہ. یا بنیا لا تقصص رؤیاک، مت سنانا تمہارا خواب، اعلی اخوتی کا، تمہارے بھائیوں کو، اخوتی کا، فیقیدو کہ وہ پھر چلیں گے چال لک قیدا، تو پھر وہ ایک چال کچھ چلنا شروع کر دیں گے تمہارے ساتھ. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا بہت ہی کھلا دشمن ہے. یعنی یہ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکے جو ہیں بیٹے وہ چال تو تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس لیے، کیونکہ وہ پھونکے مارے گا اور وہ کریں گے پھر. Said the father, my dear little son, relate not your vision to your brothers, lest they concoct a plot against you, for Satan is to man an avowed enemy. اس کی دو نوٹس ہے، 1634 and 1635. The young lad, 1634, the young lad Yusuf، یعنی وہ چھوٹا لڑکا یوسف علیہ السلام، was innocent، وہ بہت معصوم تھے، and did not even know of his brother's guile and hatred، اور وہ بالکل نہیں جانتے تھے اپنے بھائیوں کے فریب کو، ان کی یعنی ڈرٹی ڈیلنگز وغیرہ کو، مکاری کو وہ نہیں جانتے تھے. اینڈ ہیٹریڈ، ان کے دلوں میں جو نفرت تھی ان کے لیے. بٹ دا فادر نیو اینڈ وارنڈ ہم، لیکن باپ کو پتا تھا، کیونکہ باپ جو ہے وہ بڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ ان لوگ کے اندر کتنی حسد اور جلن بھری ہوئی ہے اپنے اس چھوٹے سے بھائی کے لیے. اور انہوں نے ان کو وارن بھی کیا کہ بھئی خبردار کیا کہ اپنا خواب مت سنانا، کیونکہ تمہارے خواب کی وجہ سے بھی کبھی کبھی کوئی تم پہ جلن اور حسد کر سکتا ہے. خواب کی وجہ سے ہی لوگ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں برا، اس لیے خواب کو بھی سب کو سنانا نہیں چاہیے. 1635 note, the story is brought up at once to its spiritual bearing. اب یہ جو یہاں پر یہ بات بولی گئی اور پھر فوراً
جو پورا قصہ جو ہے وہ فورن کے جو اس کا روحانی اس کا جو پہلو ہے اس کو فورن لایا گیا. These wicked brothers were puppets in the hands of evil. کیونکہ یہ جو بھائی تھے یہ بہت برے بھائی تھے, بہت ہی وکٹ, بہت ہی ٹیڑے, اور شیطان کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی تھے. They allowed their manhood to be subjugated by evil. انہوں نے اپنی فطرت, اپنا جو بھی مطلب ان کی جو انسان کے اندر جو اس کی جبلت ہے اس کو اس نے ان لوگوں نے پورا ایول کے حوالے کر دیا تھا. ناٹ ریمبرنگ دیٹ ایول واز دا ڈکلیئرڈ اپوزٹ اور اینیمی آف دا ٹرو نیچر اینڈ انسٹنکٹس آف مینہڈ. یعنی جو انسان کا اللہ نے جو فطرت بنایا ہے, جو نیچر اس کا بنایا ہے, اور اس کے اندر جو اس کی جبلت ہے, تو وہ مطلب اس کا ان لوگ نے جو اصلی فطرت ہے اس کو چھوڑ کر, اور جو شیطان ہے جو کہ بہت ہی کھلا دشمن ہے اور ہمیشہ وہ اس کے لیے مطلب ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ ہمارا بہت ہی خلاف اور بہت دشمن ہے وہ شیطان, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا, اور اپنی فطرت جو ہے, جو اصلی فطرت جس پہ اللہ نے بنایا, جس جبلت پہ اللہ نے بنایا, اس کو انہوں نے مطلب چھوڑ دیا, دے دیا شیطان کے ہاتھ. تو یہ انہوں نے یہ چیز کو یاد ہی نہیں رکھا کہ انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ نے کتنا اعلیٰ, کتنا عمدہ, کتنا بلند بنایا ہے, اور وہ گری ہوئی حرکتیں جب کرتا ہے تو وہ کس قدر گر جاتا ہے, کیونکہ شیطان اس کو گھسیٹ کے کھڈے میں گرائے گا. وہ کھڈا جہنم کا کھڈا, اپنی فطرت کے خلاف جا کے کام کرنا.